السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ سبا پارہ نمبر 22، آیات مقدسہ نمبر 12، 13 اور 14 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے جو انعامات فرمائے، آپ کو اعزاز دیا، اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرمائی، اور اس میں 2 قسم کے انعامات، ایک وہ ہیں جن کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے ہے، براہ راست اللہ رب العزت رہنمائی دے رہے ہیں، جیسے کتاب مقدس زبور عنایت فرمائی، اور اس میں سوسائٹی کی مینجمنٹ کے اصول و ضوابط ارشاد فرمائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس دور کی جو جدید ضروریات ہیں، ایجادات ہیں، وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے آپ نے ایجادات فرمائیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سائنس کی جو بنیاد اور ترقی ہے مختلف دوروں میں وہ اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ایک طرف حضرت داؤد علیہ السلام کو خوش الحانی عطا فرمائی، جب وہ زبور پڑھتے ہیں تو پہاڑ، درخت، پرندے سب آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اور اس طرح خوش الحانی سے پڑھتے ہیں کہ وجد طاری ہو جاتا ہے۔ تفصیلات بہت زیادہ ہیں، یہاں جگہ نہیں، موقع نہیں، وقت کی کمی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا، آپ نے زریں بنائیں، یہ اس دور کی بڑی اہم ترین ضرورت تھی۔ آج کی آیات میں اگلا دور ترقی کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، یہ کچھ واقعات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، ابھی آگے بھی آئیں گے۔ مختلف صورتوں میں اللہ رب العزت نے ان کو بکھیر دیا ہے تاکہ ہم اچھی طرح تفصیلات کے ساتھ اس کو سمجھ سکیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہوا پر تسلط دیا، قبضہ دے دیا، ہوا کو مسخر کر دیا۔ غدوها شہر ورواحها شہر،
یہ جو ہوا ہے یہ آپ کو صبح کے وقت آدھے دن تک 1 مہینے کی مسافت طے کروا دیتی تھی، اور اسی طرح شام کو 1 مہینے کی مسافت طے ہو جاتی تھی۔ یعنی 2 مہینوں کا جو سفر ہے وہ 1 دن میں ہو جاتا تھا۔ مرکز بیت المقدس ہے شام، اور یہاں سے سلیمان علیہ السلام یمن آتے ہیں، اور یہ جو پورا علاقہ ہے یہاں آپ کی حکومت ہے۔ تو آپ آدھے دن میں سفر کرتے ہیں تو یمن آ جاتے ہیں، پھر اگلا دن آدھا دن سفر کرتے ہیں تو واپس شام چلے جاتے ہیں، بیت المقدس چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا جو تعلق ہے براہ راست، اور آپ کی جو ملکی صفات ہیں اصل میں وہ غالب ہیں۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست انعامات سے نوازا، تو یہ جو تسلط ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قبضہ ہے، اور وہ مسخر ہو گئی ہوا، اور پھر آپ کا جو عرش ہے وہ اتنا بڑا، اس میں لشکر ہوتا تھا۔ اس کی تفصیلات بھی کچھ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں آپ۔ تو یہاں تو مختصر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے بہا دیا آپ کے لیے تانبے کے چشمے۔ تانبا جو اس وقت نکلتا ہے، اور تانبے سے آگے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں، اور تانبا کس کس کام آتا ہے، اس کی تو بڑی تفصیلات ہیں، یہ مستقل ایک سائنس ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو حکومت عطا فرمائی، وسیع حکومت، اور اس میں سائنسی جو ایجادات ہیں ان سے نوازا، تو وہاں سے تانبے کا چشمہ نکلتا ہے۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور پھر جنات میں سے مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں آپ کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اللہ کی اجازت سے۔ جنات جیسی اتنی بڑی مخلوق، مضبوط مخلوق، وہ بھی آپ کے لیے مسخر کر دی گئی، آپ کی حکومت ان پہ بھی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات توجہ طلب ہے کہ اتنی مضبوط جو مخلوق ہے اللہ کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان پر جو قبضہ ہے، یہ حکومت اور رٹ ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ رب العزت کی اجازت سے ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اس دور میں بھی اور آج کے حکمرانوں کو بھی اللہ رب العزت توفیق، صلاحیت عطا فرماتے ہیں تو پھر حکومت ہوتی ہے۔ رٹ اصل میں اللہ کی قائم کرنی ہے۔ یہ اللہ کے جو نبی ہیں یہ تو اللہ کے جانشین ہیں، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے سسٹم کو نافذ کرتے ہیں، انسانیت کے لیے اعلیٰ ترین پروگرام، فلسفی اور اس پر عملی نظام تشکیل دیتے ہیں، لیکن رہنمائی تو اللہ کی ہے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو بھی پھرے گا ان میں سے ہمارے حکم سے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اس کو آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پابندی بھی لگا دی کہ ان جنات میں سے کسی نے اگر حکم عدولی کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات نہ مانی، تو اللہ رب العزت سخت عذاب سے دوچار کریں گے۔ لہذا کوئی سرکشی نہیں ہونی چاہیے۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب، حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے جو کام لیتے تھے وہ بڑے بڑے قلعے تعمیر کرواتے تھے، اسی طرح تماثیل، تصویریں،
جفان کل جواب، بڑے بڑے تالاب دیگوں کی طرح، وقدور الراسیات، اور جو بڑی بڑی وہ تانبے کی دیگیں بناتے تھے وہ جمی ہوئی ہوتی تھی۔ اب اس کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم یہاں مختصر وقت میں جو چیز سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دور کی جو جدید سائنس ہے اس پہ توجہ فرمائی، ایجادات کی، اور جنات کو بھی ان میں استعمال کیا گیا۔ اور ظاہر جنات میں ایک قوت ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے سے محلات کی تعمیر، پتھروں کو اکٹھا کرنا، پہاڑوں کو توڑنا، اور اسی طرح پھر تانبے کی دیگیں بنانا، اور لشکر ہوتے تھے بڑے بڑے لمبے چوڑے، ان لشکروں کے لیے کھانا تیار کرنا، یہ ساری جو تفصیلات ہیں جنات کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ اعملوا آل داود شکرا، بڑی اہم بات اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہے ہیں حضرت سلیمان اور آل داود کے عنوان سے، لیکن ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے اعملوا آل داود، اے آل داود اللہ کا احسان مانو، اللہ کا شکر ادا کرو، عملاً اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی اللہ نے جو آپ کو ہمت اور صلاحیت عطا کی ہے، قولاً بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور عملاً یعنی اس کی مینجمنٹ، نظم و ضبط، نظم و نسق، اس کو آگے بڑھاؤ، اس کو آگے ترقی دو، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرنا، ہمت، جرأت، جہد مسلسل کرو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور بہت تھوڑے میرے بندے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والے، یعنی قولی شکر اور پھر عملاً جد و جہد، یہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں، یہ اولو العزم لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے اعلیٰ اوصاف والے لوگ ہیں، مومنین ہیں، متقین ہیں۔ دور حاضر میں بھی ایسے ہی ہے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کی منشا کے لیے، اس کی رٹ کو غالب کرنے کے لیے کتنے لوگ محنت کرتے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، یہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، یہ ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جو بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے ہیں، اور جنات مسلسل لگے ہوئے ہیں، 12-13 سال لگے اس کی تعمیر کو۔ لیکن ہوا ایسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت جب آیا تو آپ نے ایک حجرہ بنایا شیشے کا، اس میں عبادت میں مصروف ہو گئے، اور جب وقت آیا تو آپ عبادت میں ہیں اور اللہ نے آپ کی روح قبض فرما لی، لیکن آپ ایک عصا کے سہارے کھڑے ہیں، اور جنات کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ عصا اور لاٹھی کو دیمک نے کھایا جب، تو عصا جو ہے، لاٹھی وہ کمزور ہو کے گری، تو سلیمان علیہ السلام بھی گر گئے، اور ان کو پتہ چلا کہ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ کل اس کو مزید ذکر کریں گے، وقت مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.